أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم حمد ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، سجدہ کے عنوان سے آج گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی مزار کو سجدہ کرتے ہیں، زری کو سجدہ کرتے ہیں، علم کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف اپنے خیال کے مطابق وہ دلائل بھی لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کریں گے کہ آیا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے؟ خداوند متعال نے قرآن میں اس کا معیار اور اس کا فیصلہ کیا کر رکھا ہے، اور خداوند متعال نے سجدہ اپنے علاوہ ہٹ کر کسی اور کے لیے آیا اس کی کوئی گنجائش رکھی ہے؟ اب تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چونکہ قرآن حکیم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو واضح طور پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سجدہ مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ۔ جس طرح ایک بات ہم اگرچہ کہ سجدہ کے عنوان سے اسی چینل پہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس میں سجدہ کی قسمیں بیان کی تھیں کہ سجدہ تعبیدی ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعبیدی تو مختص بذات کبریا ہے، سجدہ تعظیمی جو ہے یہ اس شریعت مقدسہ میں منسوخ ہے۔ یہ اس بات میں ہو چکی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ہم یہ پیش کریں گے کہ سجدہ ہے، حکم سجدہ آیا اس میں تعمیم ہے، یعنی خدا نے کوئی گنجائش رکھی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں چند ایک آیات یہاں پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن آیات سجدہ سے بھی پہلے ہم انشاءاللہ دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان استدلال تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے تو اس کے بعد آیات کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ مثلاً خداوند متعال سورہ الحشر میں مال فی کے متعلق فرماتا ہے، اگرچہ کہ اس آیت کا تعلق آیت سجدہ سے نہیں ہے، لیکن اسباب مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جانو کہ جو بھی اے میرا حبیب، جو اللہ نے مال فی آپ کو اہل القرى یعنی یہودیوں سے دلایا، فللہ وللرسول ولذی القربى، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس کے مالک خدا ہے، اس کے مالک رسول اللہ ہیں، آپ ہیں، اور اس کے مالک ذوی القربیٰ ہیں۔ یہاں پہ آپ نے غور کیا، یہ استدلال ہم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو کچھ شبہات تھے فدق کے عنوان سے اس سلسلے میں ہم پیش کر چکے ہیں، تفصیل وہاں پہ آپ موجود ہے، اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ہم یہ صرف مثال کے طور پہ یہ آیت میں لے کر آیا ہوں کہ اس آیت میں خداوند متعال مال فی کے جو مالکان ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کا اعلان کر رہا ہے، اور کس طریقے سے کر رہا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے نام کے ساتھ ایک لام ملک لگائی ہے، وہی لام ملک رسول اللہ کے ساتھ ہی لگائی، اور وہی لام ذوی القربیٰ کے ساتھ لگائی، فللہ وللرسول ولذی القربیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو مال فی اللہ نے آپ کو یہودیوں سے دلایا، اس مال فی کا مالک خدا ہے۔ تو مالک ہم نے کس کا ترجمہ کیا؟ چونکہ لام اللہ کے نام کے ساتھ ایک لام لگی ہے، اس کو لام اختصاص بھی کہتے ہیں۔ تو اور وللرسول وہی لام رسول اللہ کے نام کے ساتھ بھی خداوند متعال نے لگا دی، تو اس کے مالک رسول اللہ ہیں،
اور وہی لام ذوی القربہ والے ذی القربہ ذوی القربہ کے لیے اس کی ملک ہے۔ لیکن جب یتامہ مساکین کی بات آئی تو وہاں سے لام ملک اللہ نے ہٹا دی، وہاں پہ والیتامہ کہا، والمساکین کہا، وابن السبیل کہا، وہاں لیلیتامہ نہیں کہا، لیلمساکین نہیں کہا، والے ابن السبیل نہیں کہا، کہ وہاں سے لام ملک نہیں، مالک اصل یہ تین ہستیاں ہیں، تین ذوات ہیں، ذات کبریا، رسول اللہ اور ذوی القربہ۔ اسی طرح آیت خمس میں مثلاً آپ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 دیکھیں، خداوند متعال فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تم جانو کہ جو بھی منفعت تمہیں ملتی ہے اس کا 5ویں حصے کا مالک خدا ہے، اللہ ہے، اس کے مالک رسول اللہ ہیں، اس کے مالک ذوی القربہ ہے۔ وہی لام جو مال فی کے لیے خدا نے مالکانہ حقوق بتانے کے لیے تین ذوات کے ساتھ استعمال کی ہے، وہی لام لام ملک خداوند متعال نے یہاں بھی استعمال کی ہے، کہ جو خمس ہے اس خمس کا مالک فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ خدا کے ساتھ مختص ہے، یعنی خدا اس کا مالک ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ رسول اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کا 5واں حصہ ذوی القربہ کے ساتھ مختص ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، پھر آگے سے خدا نے بندے متعال نے ان سے بھی لام ملک پھر ہٹا لی، جس طرح مال فی کی آیت میں خدا بندے متعال نے یتامہ مساکین کا تذکرہ کیا ہے اسباب استحقاق ان کو، لیکن اگر استحقاق کسی یتیم کا ختم ہو جائے تو پھر وہ اس لیے خدا وہ پھر نہ مال فی اور نہ ہی وہ خمس کا استحقاق رکھتا ہے۔ البتہ یہ یتیم بھی کون سے ہیں؟ جو اولاد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ یعنی سادات میں سے ہیں۔ تو مومنین کرام، یہاں آپ نے دیکھا کہ مال فی کی ملکیت ثابت کرنا تھی، رسول خداوند متعال نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کے بعد ذوی القربہ کا نام لیا، تینوں کے ساتھ لام ملک لگا دی۔ آیت مال خمس کا ملکیت کا اعلان کرنا تھا تو خداوند متعال نے وہ لام وہی لام اپنے نام کے ساتھ لگائی کہ اس کے مالک اللہ ہے، وہی لام رسول اللہ کے ساتھ لگائی، وہی لام اختصاص ذوی القربہ کے ساتھ لگائی کہ اس کے یہ مالک ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سجدہ کے عنوان سے تو سجدے والی جتنی آیات ہیں اس میں خداوند متعال اپنا تذکرہ تو کرتا ہے، اپنے نام کے ساتھ تو لام ملک لگاتا ہے، لیکن باقی یہاں آگے رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، ذوی القربہ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن آپ دیکھیں، اس میں حسن کیا کمال، کیا اسلوب ہے پروردگار کا ان آیات مجیدہ میں۔ یہاں چند ایک آیات مجیدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ الرعد قرآن حکیم میں 13ویں نمبر پہ یہ سورہ ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ آپ دیکھیں ذرا قرآن کھول کے کہ میں ایڈریس پورا بتا رہا ہوں، آیت کی تلاوت بھی کچھ حصے کی کر دیتا ہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ چاہے حالت تصغیری طور پہ ہو یا پھر اختیاری طور پہ ہو، یا سجدہ جو ہے وہ مختص بذات کبریا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے اپنا نام تو لیا، اپنے نام کے ساتھ تو لام ملک لگائی ہے، لام اختصاص لگائی ہے، لیکن یہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، پھر تو ایسے ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں آیا۔ یہاں پہ آیا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ، اپنا نام لے کے ساتھ لام ملک لگائی اور اس کے فوراً داد يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہاں پہ فوراً اللہ پروردگار نے صرف اپنا نام لیا اور اپنے نام کے ساتھ سجدے کا تذکرہ کر کے لام ملک اور لام اختصاص لگائی ہے۔ اور اسی طرح آپ سورہ مبارکہ الحج میں قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے 22واں سورہ ہے اور آیت نمبر اس کی 18 ہے۔ پروردگار عالم وہاں پہ فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے۔
یسجد لہو، تو یہاں پہ لام پھر آئی، ہو ضمیر سے، ہو ضمیر کے مرجع ذات کبریا ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دقت نہیں کی، کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں سجدہ جو ہے، اب یہ الگ بات ہے، سجدہ اسباب تکوین ہو، سجدہ اسباب اختیار ہو، یا سجدہ اسباب اضطرار ہو، کسی عنوان سے دیکھو، یہ مختص میں ذات کبریا خداوند متعال۔ تو یہاں پہ اگر مثلا اللہ کے علاوہ مثلا رسول اللہ کو سجدہ ہوتا، جائز ہوتا، یا مثلا جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، یا امام زمان علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کو، تو پھر تو یہاں پہ اللہ کے ساتھ وہاں پہ ان کا تذکرہ بھی آنا چاہیے تھا، رسول اللہ کا نام آنا چاہیے تھا، اہل بیت اطہار کا تذکرہ، والے ذی القربہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں بھی خداوند متعال نے استعمال وہ اپنا نام تو استعمال کیا ہے، لیکن باقی رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ آل عمران ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 ہے، تو یہاں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم یہاں پہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ اپنے رب کی خاطر سجدہ کرو، اور اپنے رب کو سجدہ کرو، اور مجھے سجدہ کرو، اور مجھے رکوع کرو، میرے آگے جھکو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں لربک تو آیا ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ کا نام نہیں آیا، یہاں پہ ذوی القربہ کا نام نہیں آیا، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ اس آیت مجیدہ میں نہیں آیا۔ یہ تیسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہاں بھی لام آئی ہے، لیکن صرف ذات کبریا کے ساتھ، رب العزت کے ساتھ آئی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں آئی۔ اسی طرح مثلا آپ سورہ مبارکہ الفرقان دیکھیں، تو سورہ مبارکہ الفرقان میں آیت نمبر ہے اس میں 60 اور پارہ نمبر 19 ہے، تو یہاں پہ خالق کبریا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، تو یہاں اس آیت مجیدہ میں بھی سجدہ خالق کبریا کے ساتھ مختص کیا گیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ رحیم اگر ہوتا تو اس میں کوئی تعمیم بھی آ سکتی تھی، چونکہ لفظ رحیم خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خدا کے علاوہ بھی مثلا رسول اللہ کو بھی قرآن میں رحیم کہا گیا، اسی طرح اور بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں تعمیم ہوتی ہے، لیکن یہاں للرحیم نہیں آیا، للرحمن آیا، تو لفظ رحمان مختص بذات کبریا، اور پھر لفظ رحمان کہہ کر پروردگار عالم نے اس کے ساتھ بھی اپنے ساتھ ایک لام اختصاص لگائی ہے۔ تو یہاں بھی یعنی یہ آیت چوتھی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سامعین اسی طریقے سے سورہ مبارکہ النجم کی آیت نمبر 62، یہ آیت میں تلاوت نہیں کروں گا، چونکہ یہ آیت مجیدہ وہ ہے کہ جس پر تلاوت کرنے پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو آپ پہ بھی واجب ہو جائے گا، مجھ پہ بھی، تو میں گفتگو کر رہا ہوں ذرا مشکل ہو جائے گی، اس لیے آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ النجم قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 62 ہے، یعنی آخری آیت ہے اس سورہ کی، سورہ مبارکہ النجم کی، تو وہاں بھی سجدے کا تذکرہ ہے، لیکن ذات کبریا کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ سامعین اسی طریقے سے سورہ مبارکہ الجن، اس کی آیت نمبر 18 دیکھیں، سورہ مبارکہ الجن میں پارہ نمبر 29 ہے، اور اس میں پروردگار عالم یہاں پہ فرمایا ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احدا، جانو کہ سجدہ کرنے والے اعضاء، یا مساجد سے مراد یہ بلڈنگ نہیں ہے، مساجد سے مراد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہاں مساجد سے مراد وہ اعضاء مراد لیے ہیں۔ امام کی حدیث موجود ہے کہ یہاں سجدہ کرنے والے وہ اعضاء ہیں کہ جن پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی حالت سجدہ میں جن کو نیچے لگانا واجب ہوتا ہے، وہ ہے 7 اعضاء، وہ ہے آپ کی پیشانی، آپ کے دونوں ہتھیلیاں، آپ کے دونوں گھٹنے، اور آپ کے دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء زمین پر۔ تو فرماتے کہ
وَعَلَمْ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو سجدہ کرنے والے اعضاء ہیں یہ مختص ذات کبریاء کے ساتھ، یہ ہم بحث کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ثابت کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ اس وقت منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اسی چینل پہ آپ اس کو پوری ویڈیو کو دوبارہ سے اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ان المساجد للہ، یہاں پہ یہ نہیں کہا ان المساجد للہ وللرسول ولذی القربی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سجدہ رسول اللہ کو بھی ہو سکتا تھا، پھر سجدہ ذوی القربی کو بھی ہو سکتا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو بھی ہو سکتا تھا۔ سامعین گرامی، اسی طریقے سے اسی مثلاً قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ دہر میں پروردگار عالم یہاں پہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی رات میں ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی یہاں پہ بھی فَاسْجُدْ لَهُ، آپ رات کو سجدہ کریں، اپنے رب کو کریں، لہو کا، تو یہاں پہ ہو ضمیر کا مرجع ذات کبریاء، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اے میرا حبیب آپ سجدہ کریں اپنے رب کو، چونکہ آپ کے رب کے ساتھ یہ سجدہ مختص ہے۔ خود رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے، خود ذوی القربیٰ کو حکم ہو رہا ہے، خود باقی ائمہ کے اور خدا رسول اللہ کے توسط سے باقی مخلوقات کو یہ سجدے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی لہو تو آیا ہے، لہم نہیں آیا۔ یہاں لہم ہوتا، ہم کی ضمیر تو ظاہر جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہاں کہہ سکتے تھے کہ پھر اس میں تعمیم ہے، لیکن یہاں پہ لہو آیا ہے، ہو ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے، جو اور ہو ضمیر کا مرجع ذات کبریاء ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں۔ رات کو کس کو کرنا ہے؟ کسی مثلا قبر کو نہیں کرنا، کسی زری کو نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے؟ لہو، سجدہ چونکہ مختص ہے ذات کبریاء کے ساتھ۔ مؤمنین کرام، یہ چند ایک آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ان آیات کو آپ ذرا دقت کریں۔ اس کے علاوہ آیات اور بھی ہیں، آیات تسبیح اگر دیکھیں تو وہ بھی تسبیح بھی خدا کے ساتھ مختص ہے، یعنی جو اتنی بھی عبادت ہوگی، عبادت بھی صرف خدا کی ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ابھی میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک آیات پیش کی ہیں، تقریباً 7 آیات مجیدہ پیش کی ہیں۔ تو یہاں پہ میں پھر سے مطلب تکرار کر دیتا ہوں کہ جس طرح مال فی کا مالک خدا بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، ذوی القربیٰ ہے، خمس کا مالک خدا کہتا ہے، اس کے مالک خدا ہے، ان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربیٰ، اس کے خمس جو بھی منفعت ہو اس کے 5ویں حصے کے مالک خدا ہے، رسول اللہ ہے، ذوی القربیٰ ہے۔ لیکن جب سجدے کی بات آتی ہے تو خدا کسی سنگل آیت میں، کسی ایک آیت میں بھی رسول اللہ کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ نہیں کرتا، وہ بھی صرف اپنا نام لیتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ لام اختصاص لگاتا ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی گنجائش ہوتی، خدا نے کوئی گنجائش رکھی ہوتی، تو یقیناً ہم اوروں سے سب سے پہلے سجدہ کر رہے ہوتے، لیکن قرآن ایک میزان ہے، پروردگار نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اپنا قانون عطا فرمایا میرے سامعین گرامی۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔